بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساؤتھ ایشیا میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو عطا شاہد کا سلام قبول ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خوش و خرم ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع بھی پچھلے موضوع کی طرح بڑا سینسٹیو ہے، اور یہ موضوع ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں جو سکینڈل ہوا ہے وہ مختصراً کیا سکینڈل ہے اور اس کے لیے اب کیا کرنا چاہیے۔ کیا یہ ایک آئسولیٹڈ واقعہ ہے یا اس طرح کے واقعات ہمارے ملک میں پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور ہم نے کبھی ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ انفارچونیٹلی میں اس کو ایک آئسولیٹڈ واقعہ نہیں سمجھتا، اور یہ صرف ایک انسٹیٹیوشن نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں نے پچھلے پروگرام میں جو آنر کلنگ کا ذکر کیا تھا، جس میں 2 خواتین جو اٹلی میں جن کو آنر کلنگ کے بیسس پہ ہلاک کر دیا گیا تھا بڑی بے دردی سے، تو اس میں نے آخر میں 3 خواتین کو ذکر کیا تھا۔ لیکن چونکہ اس پروگرام کا نام آنر کلنگ تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح بھی کوئی اس طرح کا تاثر نہیں جانا چاہیے کہ وہ 3 خواتین جن میں ہماری بچیاں شامل ہیں، نور مقدم، سارا بٹی اور فہمینہ چودھری شامل ہیں، یہ تینوں اسلام آباد میں ان کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا۔ میں تو ان کی موت کو شہادت سمجھتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ یہ شہادت کے بھی اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گی کہ ان معصوم بچیوں کو ٹریپ کیا گیا اور بڑی بے دردی سے کسی کا گلا کاٹا گیا اور کسی کے سر پر ہیمر مارے گئے اور سر کو پٹھا گیا اور کسی کا گلا گھونٹا گیا۔ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ خواتین تھیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ تینوں خواتین کا کیس آنر کلنگ کا نہیں ہے۔ لیکن اس میں مجھے ایک بات اور بھی نظر آتی ہے کہ اسلام آباد کہ پولیس اور تمام دوسرے سیکورٹی اداروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسلام آباد میں یہ کیا ہو رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا کیس، دوسرے کے بعد تیسرا کیس، کبھی F9 پارک میں کسی بچی کی عزت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اور کبھی ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو مقصد میرا اس میں واضح کرنا تھا کہ یہ 3 خواتین، نور مقدم، سارا بٹی اور فہمینہ چودھری، ان کا آنر کلنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان معصوم بچیوں ان معصوم عورتوں کو ٹریپ کیا گیا، اور ٹریپ کرنے کے بعد بڑی ہی بے دردی سے ذبح کیا گیا۔ اور یہ آج تک انصاف کی تلاش میں ہیں اور اپنا لو تلاش کر رہی ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ان کو انصاف ضرور ملے گا۔ تو آئیے اب چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، جو ہے بہاولپور یونیورسٹی میں کا سکینڈل، جس میں 2 پوائنٹ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1 کہ وہاں پر ڈرگز کا استعمال، نمبر 2 کہ خواتین کو بلیک میل کر کے ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ کوئی آئسولیٹڈ واقعہ نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں۔ لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا تھا کہ ہماری ریپوٹیشن باہر
لاسٹ 3 ورسٹ کنٹریز جو ہے، جو ٹاپ کے 3 ورسٹ کنٹریز ہیں ان میں ہے، اور ہمارا پاسپورٹ بھی لاسٹ کے 3 پاسپورٹس میں آتا ہے. تو اس کے پیچھے وجوہات ہمیں اپنے ہاتھ سے ہی تلاش کرنی پڑیں گی. اب جو اسکینڈل، اس سے پہلے اس طرح کا اسکینڈل سیالکوٹ میں ہو چکا ہے، اس طرح کا اسکینڈل LHV کے ساتھ منڈی بہادن میں ہو چکا ہے، اس طرح کا اسکینڈل الائٹ ہاسپٹل فیصل آباد میں ہو چکا ہے، اور اس طرح کا اسکینڈل، میں اس ادارے کا نام نہیں لیتا، سرگودا میں بھی ہو چکا ہے. اور ڈرگس کوئی آئسولیٹڈ واقعہ نہیں، یہ ہمارے اسلام آباد میں بھی بڑی آسانی سے دستیاب ہے، اور یہاں تک وہ ان کے حوصلے بڑے ہوئے ہیں کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے ڈرگس پھینک آتے ہیں، اور کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں. اور یہاں کے انسٹیٹیوشنز میں بھی ڈرگ کا استعمال ہے، جس کو دیکھنا پڑے گا. اور ان ڈرگس میں جو ہماری بچیاں انوالو ہیں، اس کے بعد وہ ان کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کرتی ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں اپنے موضوع کو رکھنا چاہتا ہوں کہ اب جب پارلیمنٹ کی کمیٹی کے سامنے وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی پیش ہو چکے ہیں، اور انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ جی 3 ملازمین کو ہم نے پکڑا ہے آئس میں، اور ان کو پولیس کے حوالے کیا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے اجازت دی ہوئی تھی کہ اگر کوئی نازیبہ حرکت کر رہے ہیں تو ان کی آپ ویڈیو بنائیں. بھائی آپ لوگوں کی پرائیویسی میں کیوں دخل دیتے ہیں؟ اس VC کو شرم آنی چاہیے. میں صرف ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت عمر گشت کر رہے تھے، اور رات میں کسی گھر سے انہیں میوزک کی اور دوسری چیزوں کی آوازیں آئیں. تو جب آپ اندر گئے تو کوئی، اس وقت سارے صحابی تھے، ہم آپ ان کو کیا صحابی کہہ سکتے ہیں، یا کوئی اس وقت کے لوگ، کوئی آدمی اپنے بستی میں تھا، رنگلینیاں منا رہا تھا، شراب پی رہا تھا، چلے جو بھی کر رہا تھا. تو آپ جب چھلانگ مار کے اندر گئے تو اسے کہا بدبخت تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا عمر امیر المومنین رک جائیے، میں نے تو ایک گناہ کیا ہے، آپ نے 3 گناہ کیے ہیں. آپ چپ کر کے کھڑے ہو گئے. پوچھا میں نے کیا گناہ کیے ہیں؟ اس نے کہا لوگوں کی ٹو میں نہیں رہنا چاہیے، آپ میری ٹو میں رہے. پھر کسی کے گھر میں دروازے سے داخل ہونا چاہیے، آپ دیوار پلان کر آئے. اور تیسرا، جب بھی کسی گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں. تو آپ نے تو آتے ہی کہا بدبخت یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ اسی پاؤں سے واپس چلے گئے اور اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. میرے بھائیوں، ہمیں کسی کی ٹو میں نہیں رہنا چاہیے. بچے بچیاں جو کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا ذاتی فعل ہے، وہ 18 سال سے بڑے ہیں، وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ اپنا اچھا بھلا خود دیکھ سکتے ہیں. یہ جو جس وائس چانسلر نے بھی اس طرح کی اجازت دی تھی، میں تو پہلے اس کو کنڈیم کرتا ہوں. اور ہمیں بچوں کی ٹو میں نہیں رہنا چاہیے. اور پھر جو وہ ویڈیو بنا کے آگے ان کو بلیک میل کرتے رہے، ان کا تو میں ان کو کیا کہوں. اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہاں پہ ویڈیوز بھی بنی، اور جس کی بنا پر بچیوں کو بلیک میل کیا گیا. اگر کوئی لیٹ بچی آ رہی ہے تو اس کو بھی بلیک میل کیا گیا. اور اس میں وہ جو ریٹائرڈ میجر اجاز ہے، وہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ وہ اس میں شامل تھا، جو اس نے اپنے بیانات دیے ہیں. یہ کوئی آئسولیٹڈ واقعات نہیں ہیں. ہمیں اپنے باقی انسٹیٹیوشن میں بھی یہ دیکھنا چاہیے، اور اس انسٹیٹیوشن کے لیے اسپیشلی
پہلے تو یہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیٹی بنے، اور جو جوڈیشل کمیٹی ہے اس میں اس کو ہیڈ تو کوئی ہائی کورٹ کا جج کرے، اور جس کی اپنی ساتھ ٹھیک ہو، اور اس کے بعد اس میں کچھ خواتین پروفیسرز ہوں، کچھ مرد اچھے پروفیسرز بھی ہوں جو سمجھدار ہیں، جو ان چیزوں سے بالاتر ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ خواتین اسٹوڈنٹ اور کچھ مرد اسٹوڈنٹ بھی ہوں، اور اس کے علاوہ اس میں پیرنٹس بھی شامل ہوں، اور کوئی پارلیمنٹرین اس کے نزدیک نہیں لگنے دینا چاہیے، اور خاص کر جس پارلیمنٹرین کے بیٹے کا نام آیا ہے اس کو تو بالکل ہی، یا اس کے نزدیکی کو بالکل اس کے قریب نہ جانے دیں۔ اور یہ کمیٹی، اس کو 1 ماہ کا وقت دیا جائے، اس میں تمام چیزوں کو مشاہدہ کرے، اور اس کے بعد اپنی رپورٹ پیش کرے، اور تمام جو اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف جو کارروائی ہو اس کو اوپن کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو سیکس فینڈرز ہیں، جو سیکس فینڈرز تھے اس میں، ان کا رجسٹر بنایا جائے اس یونیورسٹی میں بھی اور پورے ملک میں، اور سیکس فینڈر کو نیم اینڈ شیم کیا جائے تاکہ وہ کسی اور جگہ جا کے اس طرح کی حرکات میں شامل نہ ہوں، اور جو ڈرگ میں انوالو ہیں ان کو بھی کرار سزا دی جائے، اور بچوں کو اور بچیوں کو بالکل ڈرایا نہ جائے۔ وہ آگے ہی ایک عذاب سے گزر چکے ہیں، اور خاص کر بچیوں کو، جو 20-25 ہزار بچیاں اس یونیورسٹی کے مختلف کیمپس میں پڑھتی ہیں، ان کے مستقبل کو محفوظ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور نہ صرف اس یونیورسٹی بلکہ دوسرے یونیورسٹیز میں بھی جو وائس چانسلرز ہیں وہ اپنی ایک کمیٹی بنا کے اس کو دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، ان ڈرگز تو نہیں آ رہی۔ جیسے میں نے اسلام آباد کا ذکر کیا، میرے پاس باوثوق رضائے سے مجھے معلوم ہے کہ نہ صرف یونیورسٹی بلکہ اسکول اور کالجز میں بھی ڈرگ سپلائیز ہوتی ہیں، اور پارٹیز میں بھی ڈرگ سپلائی کی جاتی ہیں۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو دیکھیں، کیونکہ ایک دفعہ اگر وہ اس لت میں پڑ گئے تو ان کی پوری زندگی عذاب ہو جائے گی۔ ماں باپ کے لیے بھی پیسے کا زیادہ علیحدہ ہے، اور جو ڈرگ کا استعمال سے جو بھی تباہتے ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ تو اپنے ملک میں ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیز، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ تو بہت ہی بڑی چیز ہے۔ ہم اپنی یہ جو سیاسی چال بازیوں سے نکلیں اور ملک کو صحیح سمت میں لے کر چلیں۔ تو میں پھر اپنی آخر پہ یہ 2-3 تجاویز دہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1، ایک جوڈیشل کمیشن جس میں تمام، جس طرح میں نے کہا کہ پروفیسر بھی شامل ہوں، خواتین پروفیسر بھی شامل ہوں، پیرنٹس بھی شامل ہوں، اسٹوڈنٹ بھی شامل ہوں، ان کی کمیٹی 1 ماہ میں ہمیں بتائے کہ کیا ہوا اور ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا۔ نمبر 2 پہ یہ جو بچوں اور بچیوں کے، جن کو ہم نازیبا کہہ کے، جو بچوں اور بچیوں کی حرکات ہیں ان پہ ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت نہیں۔ یس، اگر کوئی ڈرگز میں انوالو ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن باقی اگر کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنا اچھا برا خود جانتے ہیں، کیونکہ ان کو بلیک میل کر کے جو کچھ ہوا وہاں آپ کے سامنے ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جتنے بھی سیکس فینڈرز ہیں ان کا ایک رجسٹر بنایا جائے اور ان کو نیم شیم کیا جائے۔ جیسے ابھی وہ جو لارڈ نذیر ہے، پیڈوفائل لارڈ نذیر، اس کی پوری فیملی اب باہر نکلنے کے قابل نہیں رہی۔ دیکھیں اسے یو کے نے کتنی عزت دی تھی کہ لارڈ بنایا تھا، لیکن جو ان کی حرکات تھی، اس کے دونوں بھائی اس لیے بچ گئے کہ وہ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن اسے خود اب 5 سال کی سزا بھی ملی ہے، اور وہ سیکس فینڈر میں اس کا نام بھی آ گیا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہمیں اپنے لاز کو مزید سخت کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ جو واقعات ہوئے ہیں، یہ ہمارے واقعات
لاسٹ ثابت ہونے چاہیے لارج اسکیل پہ. اسمال اسکیل میں تو پھر بھی یہ چیزیں ہوتی رہیں گی، لیکن لارج اسکیل پہ جس طرح یہ انسٹیٹیوشن میں ہو رہا ہے، یہ ہمیں بڑے سیریسلی دیکھنا چاہیے کہ جب تک یہ پارلیمنٹیرین یا جو یہ اسٹیبلشمنٹ ہیں کہ اپنے بچے اس میں انوالو نہیں ہوں گے، جب تک یہ بلا ان کے گھر تک نہیں پہنچے گی، اس وقت تک وہ کیا ایکشن نہیں لیں گے. وہ ہمارے بچوں کے ساتھ بھی آپ زیادتیاں کرتے ہیں. وہ کچھ تو خدا کا خوف کرے، آپ نے اس ملک کو کیا ملک بنا دیا ہے کہ کوئی اس ملک میں رہنا نہیں چاہتا. کہ اگر آج لوگوں کو یورپ، آسٹریلیا، امریکہ کا ویزا ملے، وہ تو سارے ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ہمارے اشرافیہ اور ارباب اقتدار کو شرم کرنی چاہیے کہ آپ نے اس ملک کا کیا حال کر دیا ہے. اور پھر آپ بڑے نعرے لگانے بند کریں اور حقیقت کا سامنا کریں اور اس طرح کے واقعات کو مزید بڑھنے سے ختم کریں. وما علینا الا البلاغ.